دل نشین دلربا ہے محمد کا نام. عمل کیا کہ مسمار کر دو. آپ کے پاس کون سی حدیث ہے جس میں کہا کہ پکی کرو؟ صوفیوں نے کیا ہو، خلافت عثمانیہ والوں نے کیا ہو، سلطنت عثمانیہ نے، کوئی چیز جائز تھوڑی ہو جائے گی. وہاں کے علماء صوفیہ اکٹھے بھی ہو جائے، انہوں نے اس پر اعتراض نہ کیا تو اس چیز سے یہ چیز جائز تو نہیں ہو جائے گی. تم لوگ گرائنڈر لے کے توڑ دیتے، ابھی سے کاٹنا شروع کر دو، گرائنڈر سے ادب کے ساتھ ساری چیزیں اتار دو. کون سا ولی بتاؤ محلوں میں بنا ہے کہ تم نے اتنے بڑے بڑے محلات اپنے بنائے اس کے اوپر؟ نبی کو اللہ نے مجاہدوں میں یہ اولیاء مجاہدوں سے بنے اور ان کو مجاہدے پسند تھے. انہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کی رغبت سے دور رکھا تھا. اور جن صوفیوں پر اب وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت تھے کہ ان کی جھونپڑیاں آباد تھی، ان کے نام پر الٹی باتیں سے کچھ فائدہ نہیں. ان کا نام لے کر ہم لوگ آتے، آج ایک بزرگ مرتا ہے ایک مزار بن جاتا ہے، دوسرا بنتا ہے ایک مزار بن جاتا ہے، تیسرا بن جاتا ہے ایک مزار بن. یہ مزار نہیں بنتا، یہ تم خواروں کے کھانے کا وہ بن جاتا ہے. جو بھی کیوں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس اپنی روحانیت نہیں ہے، یہ دوسری کی روحانیت پہ چلتے. اس سے تمہارا پتہ چلتا ہے. اور جو واقعی اللہ والا ہو تو صاحب مزار کی زیارت اس کو ایسی ہی ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے اس کو وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی. وہاں جاتے ہم سنت کے لیے، دعا کے لیے. شرک کرنے مت جاؤ وہاں پہ. اس شرک کی کتنی بھی قسمیں بیان کر لو ٹھیک ہے، جلی نہیں خفی سے تو باہر ہے نہیں نا. ندا اولیاء سے مدد مانگنا یہ صحیح نہیں ہے. اپنے عقائد کو درست کرو. مولویوں کے مذہب کو پر چلتے کہ میرا مولوی ٹھیک ہے، میرا مولوی اگر میں جو بات اس کی صحیح ہے میں مانتا ہوں. وہاں ایک بات ہو رہی تھی تو وہاں ایک علماء بریلوی کے کہہ رہے تھے، ادھر ان کے بھی کہہ رہے تھے، ادھر سامنے وہ متوجہ جو ہے نا بیان کر رہا تھا، میں بھی کھڑا تھا. جب تک وہ بات صحیح کر رہا تھا میں نے اس کی تائید کی. میں نے یہ بات یہ صحیح کر رہا کہ وہ قبر پہ ڈنڈی رکھنے والا کہ آپ علیہ السلام کے علاوہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، لہٰذا جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے. دلیل تو یہاں تک اس کی ٹھیک ہے. اس کے بعد نے اس نے علماء پہ رد شروع کر دیا، تم لوگ امام کی طرف آ جاتے ہیں جس بات پہ. تو اس نے یہ کہا کہ یہ پیٹوں کا چکر ٹھیک ہے، کچھ بھی کسی کے علماء اپنے دین کے لیے لڑتے، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو. کسی کی نیت پر وہ نہیں کرو. وہ ان کے علماء ہے، ان کو اس طرح کہہ رہا کہ تم لوگوں نے پیٹوں کا چکر بنایا ہوا ہے. تو اگر ہمارے منہ سے بھی یہ باتیں نکلتی غلط ہے. یہ کسی کی نیت پر شک کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ علم کے طور پہ بات کر رہا ہو، اس کے پاس اس کی دلیل ہو. تو یہ علماء کی تحقیر ہے کہ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہو کر آپ علماء پہ اعتراض کر رہے ہو، مولویوں نے اور وہ بھی کوئی تخصیص نہیں ہے. جب اس نے یہ باتیں شروع کی تو بس پھر ہماری بھی پھر کی گم گئی. ہم نے کہا ہونا اس کو نہیں چھڑنا. میں نے کہا آپ یہ حدیث بھول گئے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ تمہارے مولوی جاہل ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ تو عالم ہو نا، وہاں کے مولوی جاہل ہے، آپ تو عالم ہو نا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب آپ سے سوال ہے تو اس نے کہا کہ یہاں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی ایصال ثواب کی کوئی بات بھی یہاں نہیں کر سکتے، یہاں منع ہے. بس دیکھو بعض اوقات کہتے ہیں کہ ضلالت کیا ہوتی ہے. ایک آدمی تو وہی اسی میں کھڑا تھا، اس نے کہا آپ مجھے بتاؤ کون سی حدیث سے منع ہے؟ سیاہ ستہ میں ایک حدیث ثابت کرو. اب بندہ سٹ پٹا گیا. میں نے کہا بیٹا ٹکرایا نہیں تو اب تیرے کو. میں نے کہا بتاؤ نا، جواب کیوں نہیں دے رہا؟ وہاں جو مولوی اس نے بھی جواب دی. اس نے کہا عذاب، بھائی عذاب تب کم ہوتا ہے جب رحمت آتی ہے. اگر بریلوی اس سے رحمت کی دلیل لیتے تو یہ منع نہیں ہے، کیونکہ رحمت کے بعد ہی تو عذاب جائے گا. پھر وہ چیز بخاری میں حضور سے ثابت ہے تو اہل حدیث طبقہ اس پر تو دلیل ہی نہیں لے سکتا. وہ تو صحابہ کو اس کو مانتے نہیں، کیونکہ آپ تو 8 تراویح بھی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ثابت کرتے ہو اور صحابہ کے اس طریقوں کو نہیں مانتے. تو تمہاری دلیل بریلیوں پہ رد کی نہیں بنتی ہے، ہاں دیوبند کی بنتی ہے. کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ صحابہ نے نہیں کیا، اہل حدیث یہ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے تو حضور سے اس میں ڈنڈی رکھنا ثابت ہے، لہذا اگر بریلیوں کے پاس یہ دلیل، جیسے تم صحابہ کے 20 تراویح نہیں کر رہے تو وہ بھی تو صحابہ نے نہیں کیے تھے. تو بس اس طرح اگر وہ اس ڈنڈی کو رکھ رہے تو وہ بھی، جب تم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تو ان کو بھی حق پر سمجھو، کیونکہ ڈنڈی رکھنا حضور سے ثابت ہے. کافی ہوا تو اس کے بعد وہ کہہ رہا آپ کون سے، وہ بیچارے مجھ سے بڑے جو ہے نا ملنے، کہہ رہا آپ نے بڑے اچھے اچھے جوابات دینا شروع کر دی تھی اور آپ نے بڑے زبردست فاسألوا اہل الذکر. جب آپ نے بولا بندہ خاموش ہو گیا.
تو مجھے کہہ رہا آپ اہل سنت والجماعت ہے. میں نے کہا جی اہل سے. تو پھر اس نے کہا نبی کے پاس علم غیب ذاتی نہیں اللہ کیا تھا. میں نے کہا اس پر مت لڑو کیونکہ یہ آپ بھی مانتے ہو, کیونکہ آپ بھی عطائی کے قائل ہو اور وہ وحی کے قائل ہے. یا انباء غیب ہے یا عطائی علم غیب. میں نے کہا اس کا معنی ایک ہی بنتا ہے, آپ اس کے قائل نہیں ہے. اس پر اگر آپ اعتراض کرو گے تو آپ ذاتی کی طرف چلے جاؤ گے. چپ ہو گیا. میں نے کہا اس میں لڑائی میں نہیں کرتا. اس بات پہ اس کے لیے کہ اس نے علماء کی تحقیر کی اور ہمارے نماز جنازہ پہ اس نے کہا کہ سورہ فاتحہ سے یہاں لے گئی, یہ غلط کیا اس نے, کیونکہ احادیث سے دونوں چیزیں ثابت ہیں, ایک چیز اور دوسری چیز. السلام علیکم.